کسی گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بیچارے بہت غریب تھے۔ لے دے کے ان کے پاس بس ایک ہی گائے تھی، لیکن وہ بھی بہت کم دودھ دیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹے مزاری سے ادھار لے لے کر زندگی گزار رہے تھے۔ قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ دونوں ماں بیٹے بہت پریشان تھے، اور مزاری آئے دن اپنے پیسوں کا تقاضا کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ غریب عورت بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن مزاری عورت کے پاس آیا اور بولا، کل شام تک میرے پیسے سارے دے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور میرے غصے سے کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ بیچاری غریب عورت کیا کرتی، مزاری کے غصے سے ڈر گئی اور سہمتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایک دن کہا، میرے پیارے بیٹے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مزاری کے پیسے واپس لوٹانے کے لیے۔ اب ہم اس کے پیسوں کا کیا کریں گے؟ جو ہم نے اس سے اتنا قرضہ لیا ہے، اب ہم اس کا قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ چھوٹا لڑکا اپنی ماں کی بات سن کے پریشان ہو گیا۔ اس اپنی ماں کو دلاسا دیا، ماں پریشان مت ہو، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا۔ بیچاری عورت کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، وہ مزاری کا قرضہ کیسے ادا کرتی؟ اس نے بیٹے سے کہا، منڈی جا کر گائے بیچ آؤ، اس سے جو پیسے ملیں گے وہ مزاری کا قرضہ ادا کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ لڑکا منڈی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ہنڈیا تھی۔ اس نے لڑکے کو روکا اور اس سے پوچھا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے بوڑھے کو ساری بات بتا دی۔ بوڑھے نے لڑکے سے کہا، پریشان مت ہو، تم مجھے اپنی گائے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ہنڈیا دے دوں گا۔ لڑکے نے حیران ہو کے پوچھا، گائے کے بدلے میں ہنڈیا؟ اس ہنڈیا کا میں کیا کروں گا؟ لڑکے نے کہا، لیکن میری ماں کو تو پیسے چاہیے، اس کو مزاری کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہنڈیا بڑے کام کی ہنڈیا ہے، اسے آگ پر رکھنا، پھر جو مانگو گے یہ تمہیں دے دے گی۔ گائے کے بدلے میں ہنڈیا میں تمہیں ایسے نہیں دے رہا، اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ لڑکے نے اس کی بات مان لی۔ لڑکے نے اپنی گائے اسے دے دی اور خود ہنڈیا لے کر گھر آ گیا۔ جب ماں نے سارا قصہ سنا تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ غصے سے بولی، تو بھی کتنا بے وقوف ہے، اس بھدی کالی ہنڈیا کے بدلے اس بڈھے کو گائے دے آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو خوب مارا، لیکن لڑکے کو بوڑھے کی بات کا اعتبار تھا۔ اس نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا۔ جیسے ہی آگ ہنڈیا کے پیندے پر لگی، اس نے بولنا شروع کر دیا، کی میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ لڑکے نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ ہنڈیا نے جواب دیا، میں مزاری کے باورچی خانے میں جا رہی ہوں، ہی 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 ہی۔ اور یہ کہہ کر وہ ہنڈیا غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنڈیا پھر آگ پر رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ خالی نہیں تھی، اس میں مزیدار پلاؤ بھرا ہوا تھا۔ ماں بیٹا دونوں ہنڈیا کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور خوش بھی۔ دونوں ماں بیٹے نے پلیٹیں بھر بھر کے پلاؤ کھایا اور پھر آرام سے لیٹ گئے اور خوش بھی تھے۔ مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ماں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، آج کا کھانا تو ہنڈیا نے دے دیا، کل کا کیا بنے گا؟ یہ سن کر ہنڈیا بولی، کی میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ لڑکے نے پوچھا، ہنڈیا کہاں جا رہی ہو؟ ہنڈیا نے جواب دیا، میں مزاری کے باورچی خانے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر غائب ہو گئی، اور چند منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس میں گوشت، ترکاری اور پھل بھرے ہوئے تھے۔ دونوں ماں بیٹا ہنڈیا کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ ماں نے تمام چیزیں نکال کر الماری میں رکھ دیں اور خوشی خوشی ماں بیٹا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ماں نے پھر بڑبڑانا شروع کر دیا، چلو خیر، اس ہنڈیا نے ہمیں ایک ہفتے کے لیے کھانا تو دے دیا ہے، لیکن ہم مزاری کا قرضہ کیسے ادا کریں گے؟ یہ سن کر لڑکے نے ہنڈیا چولہے پر رکھ دی۔ ہنڈیا کو آگ لگی تو وہ پھر بولنے لگی، کی میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔
لڑکے نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ مزاری کی تجوری میں جا رہی ہوں، اور وہ غائب ہو گئی۔ کچھ منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس میں ڈھیروں روپے بھرے ہوئے تھے۔ لڑکا اور اس کی ماں روپے گننے لگے اور خوشی خوشی پیسوں کو جمع کرنے لگے۔ اتنے میں آتش دان کی چمنی میں سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ یہ آوازیں مزاری کی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، میں مرا، بچاؤ، کوئی ہے مجھے بچانے والا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب ہنڈیا مزاری کے باورچی خانے میں گئی تو اس پر مزاری کی نظر نہیں پڑی تھی، لیکن جب دوبارہ ہنڈیا تجوری میں گھسی تو مزاری نے اس کو پیسے چراتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب ہنڈیا کھڑکی میں سے اڑ کر آنے لگی تو مزاری نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور ہنڈیا کے ساتھ اڑتا ہوا عورت کے گھر تک آ گیا۔ ہنڈیا آتش دان کی چمنی میں سے نکل کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن مزاری بہت موٹا تھا، وہ چمنی میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ لڑکے نے جب مزاری کو چمنی میں پھنسا ہوا دیکھا تو اس نے آتش دان میں اور لکڑیاں ڈال دیں۔ دھوئیں سے مزاری کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، کوئی تو مجھے بچائے۔ عورت مزاری کی مدد کے لیے بھاگی، مگر لڑکے نے روکتے ہوئے کہا، ماں اسے مت نکالو۔ مزاری نے پھر فریاد کی، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا، بلکہ اپنی لڑکی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گا، لیکن مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ دھواں میرا دم گھٹا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ یہ سن کر لڑکا اوپر چڑھا اور مزاری کو چمنی میں سے گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ ایک ہفتے بعد مزاری نے اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دی۔ عورت بھی خوش ہو گئی، اس نے اپنا سارا قرضہ اس لڑکے اور عورت کو معاف کر دیا۔ اب شادی میں اس لڑکے نے بہت خوشیاں منائیں۔ مزاری نے اپنی ساری دولت لڑکی کو جہیز میں دے دی۔ اس طرح وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن اس ہنڈیا کا کیا ہوا؟ ہنڈیا نے شادی کے دن بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے اور پھر بڑے آرام سے سب کو خوش کرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دوستوں؟ یہی کہ جب بھی کسی کی ضرورت میں مدد کرو تو اس کو بار بار نہ جتاؤ، بلکہ صبر اور حوصلے سے اس کی ضرورت کو سمجھو اور صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کرنا بہت اچھی بات ہے اور کسی کی ضرورت میں مدد کرنا اور اس کو نہ جتانا یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ ساتھیوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ غریب اور لاچار لوگوں کو ناحق پریشان کرنے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اور ایک نہ ایک دن انہیں اپنے کیے کی سزا مل کر رہتی ہے۔